السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروغ کرنا۔ ناظرین، یہ تو کم و بیش سب کو ہی پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک گئے۔ پھر بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر جو گنتی کے چند درہم تھے بیچ ڈالا، اور وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت بے رغبت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اکیلے اندھیرے کنویں میں 3 دن گزارے، اور بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکلنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ پانی کے لیے بیچنے والے کا نام بشریٰ تھی، اس لیے ڈولی نکلنے والے نے کہا، بشریٰ، یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو انہوں نے اس قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو قافلے والوں نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شرع خرید و فروخت دونوں میں آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوخ کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ شرع کی معنی خریدنا ہوگا کہ تاجروں سے خرید لیا تھوڑی قیمت پر، وہ 20 یا 25 درہم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبت تھے کہ اگر قیمت نہ ملتی تو پھر بھی دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زندگی کا یہ پہلو کیسے عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والد کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش کرنا، پھر جلد ہی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کی بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ باوجود ان تمام مصائب کے نہ شور، نہ شیون، نہ ویولہ اور نہ ہی حلال و زاری، اپنی قسمت پیشہ کر مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پہ راضی برضا، سر نیا زخم کیے ہوئے مصر کے بازار میں روضۃ الانبیاء میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا تھا کہ جب کوئی اس کو کنویں سے نکالے تو ہم کو خبر کرنا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ یہ ہمارا غلام ہے اور چند دنوں سے بھاگا ہوا ہے۔ قافلے کی مصر کی طرف روانگی، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ سوداگروں نے کہا، معاذ اللہ کہ یہ غلام ہو، یہ بزرگ توقان شرافت کا انمول موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، یہ ہمارا غلام ہے۔ خاندان پیغمبروں میں تربیت پائی، لیکن چند دنوں سے شیوہ بے وفائی اختیار کر بھاگ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں۔ اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یقین ہو گیا کہ یہ غلام ہی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ خدا کا بندہ ہوں۔ پھر انہوں نے چند کوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے بے نامہ لکھا اور یہ شرط لگائی کہ مصر تک اس کو پابند رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بے رحمی کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا۔ روایت میں یوں بھی آیا کہ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر تھی۔ اس کی قریب سے جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر
گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلے والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں۔ قافلے والوں واپس ہو کر راستے پر ڈھونڈتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ مبارک پر ایک تھپڑ مارا، جس سے آپ علیہ السلام کا منہ مبارک سرخ ہو گیا۔ رو کر خدا سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی، غبار اور طوفان آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسی ظلم کے بدلے میں آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت گزاری کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو فروخت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مجھے خریدے گا خوش ہو جائے گا۔ پھر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور عزیز مصر مسلمان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور ایسی قدرت مشک اور ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کر دی تھی۔ اس نے یہ چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ابن کثیر میں کہ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام اطفیر تھا، اور بادشاہ اس زمانے کا قوم کا آدمی تھا جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں اس کا انتقال ہوا۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام زلیخا بھی تھا، جس کا مکمل قصہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کی کتاب زلیخا میں درج کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہی زلیخا رکھا ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ عزیز مصر فوج کا افسر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا تھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر سے رکھنا، جیسا کہ فرمان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اعزاز و اکرام۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی قدرت دیکھو اور معجزہ نمائی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے اور وہ ایک متمدن اور صاحب شوکت و عظمت رئیس عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اپنی عصمت زندگی کے علم وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک و صاف کی بدولت اس امیر رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ اپنے بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اس کو عزت سے رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا، یہ فائدہ مند ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اور جب بڑے ہوئے تو وہ ترقی کی، جیسا کہ ارشاد بانی ہے، اور جب وہ اپنے بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنی ریاست اور دولت کا مختار بنایا اور گھریلو زندگی کا ذمہ داری ان کے سپرد کی، ان سب کا امین بنایا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تاویل سکھائیں اور
اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔